اوورال سیاست کے اوپر بات کریں گے، مگر جو مہربانو صاحبہ گفتگو کر رہی تھی، میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے۔ آج جو ویڈیوز قریشی صاحب کے دیکھے تھے، اس کے بعد یہ سوال اپنی جگہ پر اٹھ رہا ہے، کیا یہ مزاحمت کی ابتدا ہو چکی ان گرفتاریوں کے خلاف جن کو اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، بختر بند گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے؟ کیا یہ مزاحمت کی ابتدا ہوگی؟ پہلی مثال ہمارے سامنے آ گئی، آئندہ بھی یہ رد عمل آئے گا؟ اس الیکشن کا، انتخابات کا سب سے بڑا سوال ہی یہ ہے کہ کیا یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، یعنی کہ اس کا الٹا اثر ہوگا کہ لوگ غصے میں آئیں گے اور وہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، وہ زیادہ ریاکٹ کریں گے اور الیکشن میں ان کی زیادہ شمولیت ہوگی اور وہ ووٹ زیادہ ڈالنے جائیں گے، یا کہ لوگ دب جائیں گے؟ اب یہ الیکشن سارا ہی اس سوال کے ارد گرد ہے کہ کیا لوگ دب جائیں گے، مار کٹائی ہوگی، اور یہ مار کٹائی کی انتہا کیا ہوگی؟ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں قیامت آ چکی ہے، وہ منو بھائی کے بقول حجے قیامت نہیں آئی، سو نیکسٹ قیامت دیکھنا ہے کہ قیامت کے اور کتنے درجے ہمیں دکھائے جائیں گے۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ درجہ کوئی آگے رہ نہیں گیا، مارشل لاؤ میں بھی یہ قیامت نہیں آئی جو اس وقت مجھے 38 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے، میں نے اس طرح کا، اس وقت تو لائنز کلیئر ہوتی تھی نا، بلڈ لائنز نہیں تھی، یہ ایک مارشل لا ہے اور ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ تو جب جمہوریت کے اندر یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو یہ اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، اس سے پھر جمہوریت بھی تباہ ہوتی ہے، ادارے کچھ اگر ساکھ رہ گئی ہے، انتظامیہ تو بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان لوگوں میں سے جو کہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ میں بار بار یہ ایک ریفارم ہوتا تھا کہ ایک دفعہ تو یہ نئے سرے سے گرا کے بنانی پڑے گی، یہ ڈھانچہ جو ہے نا اس کو درست نہیں کیا جا سکتا، سو بالکل نیکسٹ جو بھی گورنمنٹ آئے 2-4 کام کرنے پڑیں گے۔ یہ پوری انتظامیہ میں سے جو پولیٹیسائزڈ ہو گئے ہوئے ہیں، جو ہے کہ نکالیں، پتہ نہیں کون نکالے گا، نہیں اپنی مرضی بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے، پروسیس رک جاتا ہے، یہ نگران حکومتوں سے بھی جان چھڑانی پڑے گی۔ دوسرا عدالتوں پہ ہے، عدالتوں پہ ساری نظریں ہیں، عدالتیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ سے جو امید کی جا رہی تھی کہ اس کو وہ روکیں گے، تو ابھی جو یہ اشارے آ رہے ہیں کہ جی سردی کی چھٹیاں ہیں، کوئی کرسمس ہالیڈیز پہ گیا ہوا ہے، کوئی نیو ایئر منا رہا ہے، تو یہ ملک میں کوئی نیو ایئر کا ماحول نہیں ہے، یہ بڑا برا ماحول ہے، تو ان کو میرا خیال ہے نظر دوڑانی چاہیے، اگر اب نہیں تو پھر کب؟ آپ یہ بات کریں کہ اگلی حکومت آئے گی، یہ سب اگلی حکومت عامر صاحب تب آئے گی جب ملک میں الیکشن ہوگا۔ آئی جی پنجاب جیسی 2 اور سٹیٹمنٹس آ گئی، الیکشن تو ویسے مشکوک ہو جائے گا، ایسی اور 2 سٹیٹمنٹس آ گئی۔ جی ابھی آج کل دیکھیں نا، اتنا زیادہ سپریم کورٹ کی طرف سے سخت الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کوئی ایسی آپ نے الیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ 2-3 چیزیں ہوئی ہیں، ایک یہ کہ آئی جی صاحب نے ہلکا سا یہ اشارہ دیا ہے کہ جی ہمارے پاس فورسز کم ہیں، تو ہم ڈر جاتے ہیں کیونکہ آگے جو پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن اس طرح کے ہی جھوٹ بولے گئے تھے، ہمارے پاس فورسز نہیں ہیں، کچے کے ڈاکو، تو جب اس طرح کا آتا ہے ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ دوسرا ایک اور جو بڑی خوفناک خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ گو کہ الیکشن کمیشن نے اس کو کانٹرڈکٹ کیا ہے، مگر ایک ذوق کے حوالے سے آیا کہ جی وہاں پہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے، پہلے آپ دیکھیں نا پچھلا الیکشن جو ہے RTS بیٹھ گیا تھا، جو اس میں کمپیوٹر کا سسٹم تھا، ابھی بتایا گیا ہے کہ یہ 32 کروڑ روپے سے نیا جو ایک EMS جو ہے، یہ ہے کہ جناب الیکشن مینجمنٹ سسٹم 32 کروڑ سے بنایا گیا۔ تو ابھی یہ قسم کا جناب وہ آیا کہ آئزوب کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے یہ خبریں بتائی گئیں کہ جی وہاں پہ ڈیوائسز صحیح کام نہیں کر رہی، خرابی انتظامی لیپ ٹاپ ہو گئی، لاگ ان ایشوز ہو گئے، اور جو ہے 4G ڈیوائسز پر انٹرنیٹ صحیح کام نہیں چل رہا، تو یہ ریٹرننگ افسران کی شکایات آنی شروع ہو گئی ہیں ابھی بلوچستان سے۔ الیکشن کمیشن نے فی الحال اس کو کلیریفائی کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا سسٹم ٹھیک ہے، کچھ دور دراز علاقوں سے ہمیں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں، یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے۔ پرابلم یہی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ دور دراز سے ہی معاملہ شروع کیا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر سسٹم، الیکٹرانک سسٹم کیوں لایا جاتا ہے کہ جو ہے خط کے اندر جو ہے نا دور دراز آنے میں دیر لگتی ہے، یہ جو کمپیوٹر ویو ہے یا وائرلیس ویو ہے، ریڈیو ویوز ہیں، یہ انٹرنیٹ ویو جو ہے، یہ دور اور نزدیک کا کوئی فرق نہیں ہوتا، سو یہ ہمیں نہ بتائیں کہ جی دور دراز علاقوں میں سسٹم بیٹھ گیا ہے تو بھائی صاحب 32 کروڑ روپے خرچے ہیں، تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا کوئی اس طرف نہیں ہے، حالانکہ بڑے
کلیئرلی میسیجز آئے ہیں. اور اس طرح کی پھر وہ خبریں بھی آج چھپوائی گئیں کہ جی عدالتی مداخلت کے اوپر جو ہے مداخلت کر رہی ہے جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہے. اور بھائی ان کو زیادہ ڈسٹرب, ان کو ٹانگ دینا چاہیے تھا. جو الیکشن کمیشن کا حال ہے, عدالتوں کو ٹانگ دینا چاہیے تھا. اور مجھے تو شکایت ہے کہ ابھی تک ٹانگا کیوں نہیں گیا. وہ پشاور کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کو ہٹایا, وہ بڑا برا منایا گیا. اور بھائی الیکشن کمیشن نے جب کہہ دیا کہ الیکشن شیڈول آنے کے بعد انتظامیہ کی تبدیلی نہیں ہوئی تو وہ کیسے تبدیلی ہوئی؟ تو اس بات پہ برا منایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو اب وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو بجائے اس کے کہ جس طرح پچھلی دفعہ بلا کے تعریفیں کی گئی اور منہ پہ جھوٹ سنے سارے, جھوٹ کے باوجود تو وہ سرزنش کرنی پڑے گی, ورنہ یہ رکنے والے نہیں ہیں. یہ کچھ نہ کچھ روڑے اٹکائے جائیں گے, کچھ نہ کچھ جو یہ باز نہیں آئیں گے. آر ٹی ایس تو عامر صاحب الیکشن کے دوران بیٹھا تھا, یہ تو الیکشن سے پہلے بیٹھ گیا ہے. جی بالکل وہ ہے. شروع ہو گئی ہیں. دوسرا اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ذرا الیکٹورل پالیٹکس, شریف فیملی کی طرف ذرا موو کرتے ہیں, اس کے بعد پھر الیکٹورل پالیٹکس. جی وہ ہم نے پی ٹی آئی کی صورتحال بتا دی, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی بھی بتا دی کہ وہ ابھی پرانے ماضی کے جو ہے نا اتنی آسانی سے کہ جی یہ 16 مہینے کی گورنمنٹ سے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جان نہیں چھٹے گی, یہ کہہ دینا کہ وہ نون لیگ پہ نہیں ڈالا جا سکتا. 16 مہینے میں جو پالیسیاں ہوئیں اس کے اندر ان کی شراکت رہی ہے, ان کے اوپر ملبہ ہے. دوسرا اب نون لیگ کا یہ ہے کہ اندرونی جو ان کے مسائل ہیں ٹکٹوں کے اوپر, وہ تھوڑی سی جو دراڑیں تھی نا وہ بڑی ہوتی جا رہی ہیں, اب وہ گڑھے بنتے جا رہے ہیں, گڑھے خندقیں بنتی جا رہی ہیں. اور ابھی آج ڈان اخبار میں چھپا ہوا تھا حمزہ شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے یہ شکایت کی ہے, حالانکہ انہوں نے ٹالنے کی اس کو کوشش کی ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ایسا نہیں ہوا, پر میں نے کنفرم کیا ہے کہ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ ان کو یہ گلہ ہے, انہوں نے گلہ کیا ہے کہ جناب پرانے لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا. وفادار اور پرانے لوگ, وہ اتنے پرانے لوگوں کو ایڈجسٹ کر کے نہیں ہے, ان کے پرانے اور ہیں, ان کے پرانے اور ہیں. ان کے کس کے؟ ان کے مریم بی بی کے. اچھا تو ان کے جو ہے نا, پہلی بات تو یہ شکایت آ رہی ہے کہ جناب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی نئے لوگ لائے جائیں گے, یوتھ آئے گی, کیونکہ جی یہاں پہ 45% لوگ جو ہے نا وہ 35 سال سے چھوٹے ہیں, اور کیونکہ 2 کروڑ کوئی 30-40 لاکھ ہیں جو نئے ووٹر ہیں, مریم بی بی موٹیویٹڈ بھی نظر آ رہی ہے 2018 کے بعد ہوئے ہیں. تو یہ جو الحمدللہ جو لسٹ دی گئی ہے نیشنل اسمبلی میں خاص طور پہ مخصوص نشستیں خواتین کی, وہ ساری 40+ قبیلہ ہے. میں دیکھ رہا تھا کوئی 40 سے نیچے مجھے نہیں ملا, بلکہ 50, 60, 70, 80 تک کے قریب ملا گیا ہوا ہے. اور وہ ٹوٹلی 3, 4, 5 خاندان ہیں, ان کے ارد گرد وہ گھومتا ہے. ایک خاندان کی ایک بیویاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بھتیجیاں بھی ہیں, آپس کی آنٹیاں اور باجیاں ہیں, ساس ہے, وہ انہوں نے آپس میں یہ ایڈجسٹ کی ہوئی ہے. بھائی ایک MNA کی سیٹ کافی ہوتی ہے. آپ وہ عطا تارڑ صاحب, وہ 7 سیٹوں سے وہ انہوں نے کاغذات نامزدگی. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو, میرا تو خیال ہے نیاز اللہ نظر حسینی اگر اور میرٹ نہیں بھی بنتا, ان کا میرٹ بنتا. زور بڑا لگایا, آپ دیکھیں انگلیاں تک وہ دکھاتے رہے ہیں آئین کی کتاب, آئین کی کتاب پکڑ کے کہ انگلی دکھاتے رہے ہیں, انگلیاں کیا انگلی دکھاتے رہے ہیں, اور انگلیاں سے بھی کھیلتے رہے ہیں. پھر ان کو اگر نہ ملے تو پھر وہ ان کے لیے مشکل ہوگا. اور یہ میسج کیا دے رہے ہیں, جس نے زور لگایا, جس نے مار کھائی, زور لگایا پارٹی کے لیے, اس کو فارغ کیا. دانیال چودھری کو, احسن اقبال کو ترجیح دی جا رہی ہے ان کے حلقے میں, ان کے بیٹے کو زبردستی ٹھونسا جا رہا ہے ان کے اوپر. طلال چودھری بیچارے کو میری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہے, وہ فارغ کر کے ایک لوٹے کو لا دیا گیا کہ نہیں آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے بعد. تو باقی لوٹوں کا بھی یہ کوشچن ہے. دوسرا پھر آپ دیکھیں نوشا رحمان کی واپسی ہو گئی ہے. اب یہ ایک ظاہر ہے شہباز شریف کے کیمپ کو اور ایون مریم بی بی کو بھی تکلیف ہے کہ انوشا رحمان جو تھی یہ ڈار کیمپ کی ہیں. پہلے اس میں مریم میمن بھی تھی, وہ بیچاری تو قصہ پارینہ ہوتا ہے جی, وہ قصہ پارینہ ہو گئیں, ان بیچاری کا ذکر ہی نہیں ہے. انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی, حالانکہ بڑی میں سمجھتا ہوں قابل قسم کی بڑی ایکٹیو خاتون تھی, بڑی قابل پارلیمنٹیرین تھی. تو وہ اب انوشا رحمان وہ آ گئی ہیں اور ان کا لسٹ میں بھی نام آ گیا ہے. 5-7 سال ان کا کوئی نام نہیں, دوبارہ سے لانچ ہو گئی, وہ لانچ ہوگی. تو وہ اب جن کی جگہوں پہ آئی ہیں ان کو تکلیف ہے.
اور مریم کو اپنے کے لیں کہ میرا سارا کلب فارغ ہو گیا. آپ کا دیکھیں نا, مجھے تو آج تک عامر صاحب یہ سمجھ نہیں کون کس کے کلب میں, یہاں پہ اتنی کنفیوژن. زبیر صاحب فارغ ہو گئے, اور زبیر صاحب کے آپ نے دیکھ لی ہوگا, انہوں نے بیان بھی دیا ہے کہ جناب میں پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتا تھا, اسحاق ڈار نے نہیں مجھے کرنے دی. اسحاق ڈار نے اتنے پیسے ہم نے سب سے تیاری کر لی تھی, اور کیونکہ ان کے وہاں پہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے تو انہوں نے نہیں کرنے دی. اس کے بعد ان کے کلب میں تھے طلال تھے, وہ فارغ ہو گئے. ان کے کلب میں جناب یہ فارغ تھے, دانیال تھے, وہ فارغ ہو گیا. بتا تارڑے کا آخری ان کی نشانی رہ گئی ہے. اس بیچارے کو بھی وہ رول گیا ہے, اس گھر سے اس کانسٹیٹوئنسی سے ادھر, ادھر سے ادھر جا رہا ہے. نہ گھر والے ووٹ دے رہے ہیں, نہ ہم سائے دے رہے ہیں, نہ لاہور والے دے رہے ہیں, تو وہ داتا نگری بیچارہ تلے کرتا پھر رہا ہے. تو میری ہمدردیاں یقین کریں. ساتھ میں جو ہے وہاں پہ عائشہ رجب علی ایک تھی ان کی لسٹ سے, نوشا رحمان آ گئی ہیں. عائشہ رجب علی کو نکال دیا گیا اور فیصل آباد سے. وہ عائشہ رجب علی جو ہے نا, تو مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان کو بھی ٹکٹ نہیں دی, وہ بھی آزاد لڑنے جا رہی ہیں. تو یہ مارکٹائیاں چل رہی ہیں وہاں پہ. اندرونی لڑائی لڑیں گے تو پھر بعد باہر جا کے لڑیں گے. فی الحال یہ جو ہے نا لڑائیاں کافی مارکیٹ میں باہر آ گئی. چلیے, ایک بندے کو نہیں دیا تھا, دوسرے کو ٹکٹ مل جانا چاہیے تھا عامر صاحب, لیکن دونوں طرف سے ٹکٹ کہیں نہیں ملا. آگے بڑھ جاتے ہیں. اب آپ فیصل صالح حیات صاحب عامر صاحب جنگ سے شامل ہو گئے. جی فیصل صالح حیات صاحب جی اب آگے ہیں. ایک طرف آپ دیکھیں کہ یہاں یہ بھی ایک میچ چل رہا ہے. ایک طرف وہ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب دی پریگمیٹرز اور نواز شریف دی آئیڈلسٹ. اب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جاتا تھا, پر یہاں سمجھ نہیں آتا کہ ابھی کیا ایک کھچڑی پک گئی ہے کہ جناب یہ آئیڈلزم کے اندر یہ فیصل صالح حیات صاحب کہاں فٹ ان ہوتے ہیں. تو ایک تو پہلو ہے نا کہ پریگمیٹزم ہو رہا ہے کہ یار آپ الیکٹیبلز لے کے آ رہے ہیں. اب فیصل صالح حیات صاحب آپ دیکھیں یہ 77 میں ینگسٹ ایم این اے تھے اور پیپلز پارٹی میں رہے. انہوں نے کبھی بھی کسی سے وفا نہیں کی, کسی سے زندگی میں, پارٹی سے نہیں کی, لوگوں سے نہیں کی. تو ان سے وفا کی امید انہوں نے لگا لی ہے. پہلے پیپلز پارٹی میں رہے, پیپلز پارٹی کو پھر یہ پیٹریوٹ پورا گروہ لے کے 20-22 لوگوں کا جمالی صاحب کے بنا کے گئے, اس میں کیو میں چلے گئے. کیو سے پھر دوبارہ یہ پیپلز پارٹی میں گئے. اب پیپلز پارٹی سے چھلانگ لگا کے یہ دوبارہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں. مگر پتہ نہیں ہے کہ نون لیگ میں ان کی الیکٹورل پوزیشن اس وقت وہاں پہ کیا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے محبوب سلطان صاحب بھی ہیں ان کے مقابلے میں. پہلے بھی وہ ویسے مارجن سے جیتے تھے, مگر اس دفعہ دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال ہے, وہ کیا سٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد